ناول تلام نگری، رائٹر عائشہ منیر، قسط نمبر 4۔ پانیوں کے محل کی فضا آج غیر معمولی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ محل کے ہر کونے میں روشنیوں کا سیلاب اور مختلف رنگوں کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ محل کے باغیچے میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں ہر شہزادیاں اپنی دلکش پوشاکوں میں جگمگا رہی تھی۔ یہ تقریب نہ صرف شاہی خاندان بلکہ پوری سلطنت کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ آج تمام شہزادیوں کے سفر کا آخری مرحلہ شروع ہو رہا تھا۔ باغیچے میں رکھی گئی سجیلی میزیں رنگ برنگے گلابوں کے گلدستے اور چمکتے فانوس منظر کو کسی جادوئی خواب جیسا بنا رہی تھی۔ مہمانوں کی ہنسی اور باتوں کی آوازوں میں ایک موسیقی سی گھلتی جا رہی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ان سب رونقوں کے بیچ ایک کونے میں شہزادی انسیستا اپنے مخصوص شاہانہ وقار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، جو ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر سجی رہتی تھی، آج اور بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ سنہری داغوں سے مزین گلابی رنگ کی پوشاک نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا۔ سرخ بال ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے، اس کی نیلی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ اس حسین منظر کا ایک لازمی حصہ ہو۔ انستاسیا کے آس پاس بھی مہمانوں کی تعداد کم نہ تھی، سب اس کی خوبصورتی اور ذہانت کے متعارف تھے۔ وہ نہایت مہارت سے ہر ایک کی بات سنتی اور جواب دیتی، لیکن دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ آج کی تقریب میں وہ ہنستی مسکراتی تو نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک انجانی سی کشمکش بھی تھی، جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا شور اور روشنیوں کا سماں تھا، لیکن انستاسیا کی آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے، جو اسے اس پر رونق تقریب کے باوجود کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہے تھے۔ اس لمحے کی سحر انگیزی نے ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ محل کے باغیچے میں ہر شہزادی اپنی اپنی جگہ کھڑی تھی، ہاتھوں میں مشروب کے پیالے تھامے، ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر کامیابی کی خوشی عیاں تھی۔ جیسے ہی رانی صاحبہ نے مسکراتے ہوئے اپنی خوبصورت آواز میں سب کو مخاطب کیا، آپ سب کو اس خوبصورت سفر کرنے کے بعد جلد مکمل ہونے پر میری طرف سے مبارکباد ہو۔ تمام شہزادیاں تہذیب کے ساتھ جھک کر ادب بجا لائیں اور پھر اپنے پیالے ہوا میں بلند کر دیے۔ تقریب کی فضا میں خوشی اور فخر کی لہریں سرایت کر رہی تھیں۔ لیکن اسی دوران انستاسیا کی آنکھیں راہداری کی جانب ساختہ جا پہنچی، جہاں عقوبت پریشان اور مضطرب سا تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ انستاسیا کی نگاہیں لمحے بھر کے لیے اس پر جم گئی، مگر اسی پل میں اس کے ہونٹوں تک مشروب کا گلاس پہنچ چکا تھا۔ پھر ایک عجیب سا لمحہ آیا، جیسے وقت نے اپنی رفتار کھو دی ہو، ہر چیز ساکت ہو گئی ہو، لوگ، ہوائیں، یہاں تک کہ وقت بھی ٹھہر گیا تھا۔ انستاسیا کا منہ تک جاتا ہوا میں تھم گیا جب اس نے اپنے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جادوگر تلام، جس کی موجودگی کسی بری خبر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، خاموشی سے نمودار ہوا اور اپنے لمبے پتلے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے مشروب کا گلاس لے رہا تھا۔ انستاسیا کے چہرے پر حیرت کے آثار واضح تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں ارد گرد دورائیں، لیکن سب کچھ جیسے ایک تصویر میں بدل چکا تھا۔ تمام لوگ بے حس حرکت کھڑے تھے، ان کے چہروں پر وہی خوشی اور فخر، مگر کسی مجسمے کی مانند کی بے جانب۔ ایک پل میں جادوگر تلام کی موجودگی ختم ہو گئی اور ساتھ ہی دنیا نے دوبارہ اپنی رفتار پکڑ لی۔ ہر کوئی معمول کے مطابق مشروب پینے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انستاسیا کے دل میں گھبراہٹ کا سیلاب امڑ آیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ جلدی سے تقریب سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہزادی، آپ نے وہ مشروب پیا تو نہیں نا؟ عقوبت، جس کی پریشانی چہرے پر آیا تھی، تیزی سے انستاسیا کے قریب آیا اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ انستاسیا نے بس سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ لمحہ تازہ تھا، وہ ساکت دنیا اور جادوگر تلام کا چہرہ۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ عقوبت نے پوچھا۔ اس کی آواز میں فکر جھلک رہی تھی، لیکن انستاسیا جیسے ابھی تک خواب کے اثر میں تھی۔ اس کی نظریں کہیں دور خلا میں تھیں، جیسے وہ ابھی بھی اس لمحے کی قید میں ہو۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا ابھی فوراً، عقوبت نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ جب اس نے انستاسیا کی حالت کو بگڑتے دیکھا، وہ جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ انستاسیا اپنی ساکت سوچوں سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور بغیر کوئی سوال کیے عقوبت کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، دماغ میں سوالات کی بھرمار تھی۔
لیکن وہ جانتی تھی کہ ابھی وقت نہیں تھا۔ انستاسیا دھڑکتے دل اور باری ہوتی سانسوں کے ساتھ عقوبت کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کا ماحول بوجھل تھا۔ اس کی نظریں سیدھی وسط میں کھڑے جادوگر تلام پر جا ٹھہری۔ تلام پیالے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے گہری سوچوں میں گم ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انستاسیا نے تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ تلام کی نظر بھی اب ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس پیالے میں زہر تھا، عقوبت نے دھیرے سے کہا، اور پھر کمرے کے ایک جانب موجود باری پردوں کی طرف بڑھا جو کھڑکی پر گرے ہوئے تھے۔ وہ پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا، جہاں دور وہ سپاہی جو ان سب واقعات کے پیچھے تھا عقوبت کی نظروں میں آ چکا تھا۔ یہ وہی ہے جس نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، عقوبت نے پردے کے پیچھے سے سپاہی کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جشن کی رات تمہارے ملازموں کو قتل کیا، اس معصوم ملازمہ کو نہ بتایا، اور اب تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ انستاسیا کے چہرے پر بے یقینی اور غصے کا ملا جلا تاثر چھا گیا۔ لیکن وہ مجھے مارنا کیوں چاہتا ہے؟ اس نے الجھن میں تلام کی طرف دیکھا۔ تلام نے سنجیدہ اور گہری آواز میں جواب دیا، وہ لوفر کے پیروکار ہیں۔ لوفر خود تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن وہ تمہیں اپنی آمد سے خبردار کر رہا ہے۔ یہ تمام واقعات اسی کی نشانی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ عقوبت نے اپنی جگہ سے پلٹ کر کہا، ہمیں اب ہر قدم بہت محتاطی سے اٹھانا ہوگا، وہ کہیں سے بھی وار کر سکتا ہے۔ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ انستاسیا کی آواز میں ایک تھکاوٹ اور بے بسی چھلک رہی تھی۔ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھایا تو مہر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ خود ہی سوال کرتی اور خود ہی جواب دیتی چلی گئی۔ تلام کی نظریں انستاسیا پر جم گئیں۔ وہ دھیرے سے بولا، شہزادی، آپ یہ سب سنبھال لیں گی۔ آپ میں وہ طاقت ہے جو آپ خود بھی شاید معلوم نہیں۔ اس کے یقین بڑے الفاظ انستاسیا کے دل میں ہمت کی ایک چنگاری روشن کر گئے۔ عقوبت نے ماحول کی بوجھلاتوں کو اتارتے ہوئے کہا، شہزادی، آپ کو اب چلنا چاہیے۔ جشن اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آپ کی غیر موجودگی کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ انستاسیا نے گہری سانس لیتے ہوئے تلام کی بات پر غور کیا۔ دل میں ایک طوفان تھا، لیکن چہرے پر اب عزم کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ بوسیدہ حال کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے وہ سرمئی آنکھوں والا شخص آہستہ آہستہ مشروب کا گھونٹ بڑھ رہا تھا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ اس کا احساس کیے بغیر گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی پیچیدہ راز اس کی نگاہوں کے پیچھے چھپا ہو۔ تمہیں اب زیادہ محتاط رہنا ہوگا عقوبت، پیچھے سے آئی باری آواز نے اس کی توجہ کو جھنجھوڑا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور سامنے بیٹھے حبیب کی طرف دیکھا۔ عقوبت نے مشروب کا گلاس میز پر رکھ دیا اور گہری سانس لے کر کہا، شہزادی، مجھ سے زیادہ جادو تلام گھر پر بھروسہ کرتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے اس کے دل پر کوئی باری بات ہو۔ حبیب نے اس کی بات سنی، لیکن نظر چرا کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ بات بھروسے کی نہیں ہے عقوبت، بات حفاظت کی ہے، اور اس محل میں شہزادی کی حفاظت کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں۔ حبیب نے اپنی نظریں دوبارہ عقوبت کی سرمئی آنکھوں میں ڈالی، جہاں ابھرتے ہوئے جذبات کی شدت تھی، مگر عقوبت کو محسوس ہو رہا تھا کہ بات صرف حفاظت کی نہیں، کچھ اور بھی تھا جس نے اس کے دل و دماغ کو الجھا رکھا تھا۔ شاید بات بھروسے سے بھی آگے نکل چکی ہے، عقوبت نے دل میں سوچا، مگر زبان خاموش رہی۔ اس کی نظروں میں بے چینی اور کشمکش تھی، جیسے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ میرے دل میں جو احساسات ہیں وہ لفظوں کے محتاج نہیں، لیکن جو میری آنکھوں میں دیکھے گا اسے سب سمجھ آ جائے گا۔ حبیب نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا، مگر بات جاری رکھی، تم نے شہزادی کی حفاظت کرنی ہے، کسی بھی قیمت پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ حبیب کی آواز میں سنجیدگی تھی، مگر عقوبت کی خاموشی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا اس کے محافظ کے دل میں کچھ اور بھی چھپا ہوا ہے۔ عقوبت کی نظریں دوبارہ کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب معاملات دل کی حدود سے نکل کر خطرناک موڑ لے چکے ہیں۔ حبیب بات کر رہا تھا، لیکن عقوبت کی سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھیں۔ شہزادی کی حفاظت کے فرض کے ساتھ اس کے دل کی جنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ عقوبت اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے اپنے کمرے کے باہر جادوگر تلام کو دیکھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ عقوبت اپنے کمرے کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔
تمہیں نہیں لگتا کہ محل کے ملازم کے کمرے کے دروازے کو تالا لگانا کچھ مشکوک ہے؟ جادوگر تلام ابرو اچکاتے ہوئے بولا۔ جو کام ہے وہ بات کرو۔ عقوبت سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی جانب مڑا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو، لیکن شہزادی کی حفاظت تمہارا فرض ہے۔ وہ بات بتانے کا شکریہ جو مجھے پہلے ہی معلوم ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے سامنے دیوار پر لٹکے سیاہ کوٹ کو دیکھا۔ ہے محافظی میری ذمہ داری ہے اور محبت میری آزمائش۔ اپنی شاہانہ تخت پر بیٹھی انستاسیا نے کتاب کی جلد پر انگلیاں پھیری گویا کسی سے گہری سوچ میں گم ہو۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک اور چہرے پر سرد سکون طاری تھا۔ سامنے کھڑے قوت نے بے چینی سے اپنی جگہ بدلی لیکن اپنی رپورٹ دینے میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن وہ سپاہی مہرانی کے خاص دستے میں شامل ہے، اس لیے اس کی محل میں بہت زیادہ رسائی ہے۔ عقوبت نے نرمی سے اپنی بات مکمل کی۔ انستاسیا نے ایک لمحے کے لیے کتاب کو بند کیا اور عقوبت کی طرف گہری نظر سے دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، لیکن تم اسے اپنی نظر سے اوجھل مت ہونے دینا۔ یہ کہہ کر انستاسیا نے اشارہ کیا کہ عقوبت جا سکتا ہے۔ عقوبت نے احترام سے سر جھکایا اور پیچھے ہٹتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی انستاسیا کے آخری حکم پر جمی ہوئی تھیں۔ اندھیری رات کی خاموشی میں وہ شخص تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، جیسے کسی انجانی طاقت کے زیر اثر ہو۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر اس کی سبز آنکھوں کی چمک خوفناک حد تک واضح تھی۔ جب وہ قدیم کنویں کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے رکا اور گہری سانس لی، جیسے خود کو کسی بڑے عمل کے لیے تیار کر رہا ہو۔ ہاتھوں میں پکڑا ہوا سرخ رنگ کا کاغذ اس نے دھیرے سے کھولا، اس پر نگاہ ڈالی، پھر خاموشی سے اسے کنویں کے کنارے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے قدم دوبارہ پیچھے ہٹے اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے لبوں سے کچھ پر اسرار جادوئی الفاظ پھسلنے لگے جن کی بازگشت ہوا میں گونج رہی تھی۔ جب وہ مڑا تو اس کی سبز آنکھوں میں عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی گہری سازش کا حصہ ہو۔ لمحے بھر میں وہاں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا جس سے وہ سرخ کاغذ اڑتا ہوا کنویں میں جا گرا، گویا وہ اسی لمحے کے لیے رکھا گیا تھا۔ کنویں کے اندر کاغذ گم ہو گیا اور فضا میں پر اسراریت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نہ جانے یہ کہانی کس رخ پر جانے والی تھی اور کس موڑ پر قسمت اسے لے جانے والی تھی۔ شاید یہ محض ایک آغاز تھا یا شاید کسی بڑے انجام کا پیش خیمہ۔ سیاہ محل کے بڑے دلان میں تیز تیز قدموں کی گونج گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی پھیل رہی تھی۔ قدموں کی رفتار اس شخص کے دل کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی جو محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بڑے کمرے کے سامنے پہنچا، ایک لمحے کے لیے رک کر اندر جھانکا۔ کمرے میں بابا صاحب اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے قریب چھوٹی سی کرسی پر بونا بیٹھا اپنی داستان گوئی میں محو تھا۔ بونا جوش و خروش سے ہاتھوں کو ہوا میں ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے جادوگر دلام کتنے برے ہیں؟ میں نے ان سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے شہزادی انستاسیا سے ملوا دو، مگر نہیں، وہ نہیں مانتے۔ وہ ذرا رک کر سانس لیتا اور پھر کہتا، اور آپ جانتے ہیں شہزادی انستاسیا کتنی خوبصورت ہیں، ان کے سرخ بال اور نیلی آنکھیں ہیں، مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے، کمرے میں داخل ہونے والے قدم اچانک رک گئے۔ جادوگر تلام جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی بونا اچانک خاموش ہو گیا۔ زبان کو دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ شرمندگی سے سر جھکاتا ہوا اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ تلام کی کڑی نظریں بونے پر جم گئی، جو شاید بہت کچھ بابا صاحب کو بتا چکا تھا۔ تلام نرمی سے بابا صاحب کی طرف مڑتے ہوئے بولا، کیسے آنا ہوا بابا صاحب؟ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بابا صاحب نے ایک نظر بونے کو دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا، لیکن آنکھوں میں شاد چمک رہی تھی، پھر تلام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، مجھے لگا تمہاری ضرورت پڑے گی۔ تلام کی نگاہ بونے پر جمی رہی جو اب بھی منمناتے ہوئے تلام کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی نظریں اس کا دل چیر کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، تلام نے احترام سے کہا اور اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ بابا صاحب بھی اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگے اور سرگوشی میں بولے، وہ لڑکا برا نہیں ہے، تمہیں ابھی اپنے مقصد پر دھیان دینا چاہیے۔ تلام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آخری بار بونے کی طرف دیکھا۔
جو اب بابا صاحب سے کسی اور بات میں مشغول تھا۔ طلال کی نظروں میں اب واضح ارادہ تھا، اسے بونے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے بونے کے الفاظ دوبارہ سنائی دیے، وہ سرمئی آنکھوں والا لڑکا مجھے بہت پسند ہے۔ طلال کے قدم ایک لمحے کو رکے، پھر وہ تیز تیز باہر کی طرف بڑھ گیا۔ محل کی راہداری میں وہ پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی، چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے چوگے کو درست کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اچانک دور سے بھاری بوٹوں کی دمک سنائی دی، جسے سن کر وہ فوراً ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ جب اس نے یقین کر لیا کہ سپاہی گزر چکا ہے تو جلدی سے استبل کی طرف رخ کیا، خاموشی سے اپنا گھوڑا کھولا اور خفیہ راستے سے محل کے پیچھے سے نکل گئی۔ گہرے اور گھنے جنگل میں گھوڑا ایک طرف باندھتی وہ سامنے جنگل میں ٹہلتے جادوگر طلال کی طرف بڑھی۔ کیا اس سپاہی کو تم نے مارا ہے؟ انستاسیا نے اس کے قریب جاتے ہی اس سے بے یقینی سے سوال کیا۔ جادوگر طلال نے اپنی نظروں کا رخ اس کی طرف کیا، اس کے سرخ بال کھل کر کندھے پر ڈے چکے تھے اور نیلی گہری نظروں میں بے یقینی تھی۔ جادوگر طلال کے کانوں میں بولنے کے الفاظ سنائی دیے، شہزادی انستاسیا کتنی خوبصورت ہیں، ان کے سرخ بال اور نیلی آنکھیں ہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اس سحر سے آزاد ہوا۔ کچھ تو کہو، کیا میں تمہاری خاموشی کو اس بات کی تصدیق سمجھوں؟ میں انسانوں کو نہیں مارتا۔ اس کے قریب سے گزرتا وہ آگے بڑھا تھا۔ جادوگر طلال کو نہ جانے کیوں برا لگا تھا کہ شہزادی انستاسیا اس پر یقین نہیں کرتی۔ اس کی اس بات پر اس نے ایک گہرا سانس کھینچا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس نے وہ نہیں کیا اور بس طلال سے تصدیق چاہتی ہو۔ آج شام کو ہونے والے واقعے نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، جب محل کے باغ سے اس گدار کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ کام لوفر کا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا پیروکار ہماری نظروں میں آ چکا تھا، اس لیے یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔ جادوگر طلال کی نظریں اس کے صبح پورے جنگل کا اطراف کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد انستاسیا گھوڑے پر سوار ہوتی واپسی کے لیے گامزن ہوئی تھی۔ کسی کی باتیں سننا قانوناً جرم ہے اور میری ریاست میں اس چیز کی انسانوں کی ریاست سے بھی زیادہ سزا ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز نے خاموشی کو چیرا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپے قوت نے باہر نکلتے غصے سے کچھ بڑبڑایا۔ یہ برا جادوگر بھی نہ، وہ نکل کر اس کے سامنے آیا۔ اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ جادوگر طلال نے اپنے سیاہ لباس کو سامنے سے جاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، بس 2000 سال پرانے جادوگر۔ اس نے اسے کہہ تو دیا، لیکن اس کی شکل پر نظریں ٹکاتے اس نے دل ہی دل میں یہ اعتراف ضرور کیا تھا کہ وہ اتنے سالوں کے بعد بھی اس کے جتنا ہی جوان لگ رہا تھا۔ جادوگر طلال نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ کیا ہوا، آپ ڈر گئے ہو جو بھاگ رہے ہو؟ جادوگر طلال نے قوت کی نظروں میں باقاعدہ جنگ کا اعلان دیکھا تھا۔ ایک دن شہزادی کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنے خطرناک ہو۔ قوت کی اس بات پر طلال کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ قوت نے بھی پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے منہ میں کچھ بڑبڑایا، جس سے اس کے ہاتھوں میں ایک نیلے رنگ کا پتھر برآمد ہوا، جسے اس نے اچھلتے ہوئے ایک تیز روشنی نکالتے ہوئے تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ دوسری طرف جادوگر طلال نے بھی اپنا دایاں ہاتھ سیدھا کیا کہ اس کے ہاتھ میں سرخ خنجر برآمد ہوا تھا۔ دونوں کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے جانی دشمن لگ رہے تھے۔ قوت نے کچھ پڑھتے ہوئے جادوگر طلال پر پھونکا تھا، جس وجہ سے وہ کمزور ہوتا چلا گیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے جادوگر طلال کو گھیرا تھا۔ قوت منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے سامنے درخت کے ساتھ بندھے جادوگر طلال پر پھونک رہا تھا، جو اس وقت اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے کچھ نہ کچھ اس پر پھونکنے پر چیخ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس پر کچھ پڑا تھا، جس پر آپے سے باہر ہوتے جادوگر طلال کا ایک بازو کسی اور شے میں بدلا تھا، جسے رسی کو توڑتے ہوئے اس نے قوت کو اس سے وار کرتے ہوئے ایک طرف پٹکا تھا۔ خود کو آزاد کرتے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنی سرخ انگاروں جیسی نظریں سامنے کی طرف اٹھائیں، جہاں انستاسیا منہ پر ہاتھ رکھے ڈرے سہمے انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ انستاسیا کی طرف بڑھا تھا۔ قوت نے کراتے ہوئے طلال کو انستاسیا کی طرف بڑھتے دیکھا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی کرنے سے بے بس تھا۔ انستاسیا نے سرخ آنکھوں والے شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ یہ وہ سبز آنکھوں والا طلال نہیں تھا جو ہمیشہ نرم اور محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھتا تھا اور ہر حال میں اس کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ طلال ایک الگ ہی روپ میں تھا۔
تلام نے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے انستاسیہ کو گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ انستاسیہ کی نیلی آنکھوں میں خوف اور دہشت نمایاں تھی، مگر تلام کی سرخ آنکھوں نے اسے سب کچھ نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا۔ تلام نے خنجر کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ایک نظر انستاسیہ پر ڈالی، جو خنجر کو اس کے پیٹ پر طرف بڑھایا۔ اس لمحے تلام کی نظروں کے سامنے ماضی کا ایک منظر گھوم گیا۔ یہ منظر کچھ صدیوں پرانا تھا، جہاں تلام اور انستاسیہ کے لباس بھی پرانے دور کے تھے۔ ماضی کے تلام نے خنجر کو انستاسیہ کے پیٹ میں اتارا تھا، جس سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ یہ خوفناک منظر اچانک غائب ہو گیا۔ اب انستاسیہ درد سے بلاتی ہوئی تلام کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک تلام کی آنکھیں سرخ سے سبز ہو گئی۔ انستاسیہ نے دیکھا کہ خنجر اس کی پیٹ کی بجائے تلام کے اپنے بازو کو بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ انستاسیہ درد سے بلبلاتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ قوت نے فوراً خود کو سنبھالا اور انستاسیہ کی طرف بڑھا۔ تلام نے خنجر اپنے بازو سے کھینچ کر نکالا اور سامنے موجود بابا صاحب کی طرف دیکھا، جو اسے افسوس بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تلام کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ضائع کر دی ہے۔ جلدی سے وہاں سے فرار ہوتے ہوئے اس نے پیچھے تینوں افراد کو چھوڑ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ ایک طریق راستے پر چل پڑا، زندگی کی بربادی کا بوجھ اپنے ساتھ لیے۔ انستاسیہ بستر پر بے خبر سو رہی تھی، چہرے پر سکون کی ایک لکیر تھی۔ بستر کے قریب عقوبت اور بابا صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ عقوبت نے ایک تکلیف دہ سانس بھرا، جبکہ بابا صاحب کی نظریں انستاسیہ پر تھیں۔ تم شہزادی کی حفاظت کر رہی ہو، لیکن یہ نہ بولنا تلام اپنی جان سے لڑ کر شہزادی کی حفاظت کر رہا ہے۔ بابا صاحب کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ میں شہزادی کی حفاظت مرتے دم تک کروں گا اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ عقوبت نے نرمی سے سر جھٹکا اور انستاسیہ کو ایک آخری بار غور سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ انستاسیہ کو مکمل طور پر صحت یابی کے لیے وقت درکار ہے۔ دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے دلوں میں انستاسیہ کی حفاظت کا عزم تھا۔ ویران جنگل میں اندھیرا بڑھ چکا تھا اور درختوں کی سیاہ شاخیں ایک دوسرے سے الجھتی ہوئی خوفناک سایوں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ پتھروں کے ڈھیروں کے ساتھ ٹیک لگائے تلام نے اپنے بازو سے نکلنے والے خون کو روکنے کی بے سود کوشش جاری رکھی تھی۔ یہ خون عام خون نہیں تھا، اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا، جس نے اس کے سیاہ لباس کو مزید بے جان بنا دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خون نہیں، بلکہ اس کی قسمت کا سیاہ دھبا ہو۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن وہ نہ تو زخم کی گہرائی کا اندازہ لگا پا رہا تھا اور نہ ہی اس بات کا کہ اس کی زندگی کتنی خطرے میں ہے۔ یہ کوئی عام زخم نہیں تھا، اس پر وار کرنے والا خنجر جادوئی تھا، وہی بدنام خنجر جس کا ایک وار موت کا پیغام ہوتا تھا۔ پھر بھی تلام ابھی تک زندہ تھا، مگر کب تک؟ انستاسیہ کا خوفزدہ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ اس پر اعتبار کرے گی یا پھر قسمت اسے ایک بار پھر دھوکہ دے گی؟ ان خیالات کی جلگار نے اس کا ذہن بوجھل کر دیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھیں بوجھل ہوئیں اور آخرکار وہ بے ہوشی کی تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری طرف محل کے پرسکون ماحول میں انستاسیہ کی آنکھیں اچانک کھل گئیں، جیسے کسی نے اسے جگایا ہو یا دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور کمرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب وہ بے ہوش ہوئی اور کیا ہوا۔ اس لمحے اس نے دل میں ایک عجیب سا احساس محسوس کیا تھا، جیسے وہ اب یہاں موجود نہیں بلکہ کہیں اور تھی، جیسے اس کے خوابوں میں کوئی پراسرار حقیقت چھپی ہو۔ انستاسیہ نے جلدی سے ساتھ پڑے دراز میں سے ایک نفیس آئینہ نکالا۔ آئینے میں اپنے عکس کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی نظر گردن پر جا ٹھہری، جہاں انگلیوں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ نشان جیسے اس کی جلد پر جادو کے کسی سائے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے ان نشانات پر ہاتھ پھیرا اور اس کی نظر اپنے کندھے پر جا ٹھہری، جہاں ایک مدھم سا نشان دمک رہا تھا، جیسے کوئی پوشیدہ راز ہو جو ابھی تک بے نقاب نہیں ہوا۔ اچانک اس کی نظروں کے سامنے جادوگر تلام کی سرخ خونی آنکھیں گردش کرنے لگیں۔ اسے وہ بھیانک خواب یاد آیا جس میں وہ سرخ آنکھیں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور ان خیالات کو جھٹنے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ گھنے اور ویران جنگل میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے بیچ ایک سایہ متحرک تھا۔ وہ شخص جس کی آنکھیں خون سے بھی زیادہ سرخ تھیں، سیاہ چوگا پہنے ایک پراسرار موت کے سامنے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی سرخ انگوٹھی
انگوٹھی جو وہ اپنی تیسری انگلی میں پہنے ہوئے تھا بار بار اپنے دوسرے ہاتھ سے مسل رہا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی بلبراہٹ نکل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے نوکیلے دانت کی چمک اندھیرے میں مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اچانک وہ رک گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ میں سیاہ خنجر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ ابھری اور پھر اس نے اس خنجر سے اپنے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ لگایا۔ سیاہ خون کی بوندیں اس کے بڑے مکروہ ہاتھوں سے ٹپکنے لگ رہی۔ اس نے وہی سیاہ خون اپنے ہاتھوں میں اکٹھا کیا اور اس پر پر اصرار موت کے سر پر رکھ دیا۔ جو ہی اس کے خون نے مورت کو چھوڑا اسے عجیب سا سایہ نکلا اور آسمان کی طرف لپکا سا۔ جیسے ہی اوپر اٹھا جنگل میں ایک عجیب سی ارتعاش پھیل گیا۔ درختوں کی شاخیں آپس میں الجھنے لگی، زمین ہلکی ہلکی کپکوانے لگی اور ہوا میں سرگوشیوں کی آوازیں پھیل گئیں جیسے کوئی قدیم خوفناک راز جاگ اٹھا ہو۔ اس شخص کا خوفناک قہقہ سائے کے ساتھ گونجا اور ماحول کی ہیبت میں اضافہ کر گیا۔ آنکھوں کی سرخی اور قہقہے کی گونج جنگل میں موت کی بو پھیلانے لگی تھی جیسے کوئی منحوس طوفان آنے والا ہو۔ تلام کو ہوش میں آنے کا کافی وقت ہوا، سر چکرا رہا تھا اور جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بمشکل پتھروں کا سہارا لیتے ہوئے لرزتے قدموں سے کھڑا ہوا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور ذہن پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر آسمان کی طرف گئی وہ ساکت ہو گیا۔ 14ویں کا چمکتا چاند اپنے جوبن پر تھا مگر دائیں جانب دور جنگل میں ایک عجیب سا سیاہ آسمان کی طرف پرواز کرتے دکھائی دیے۔ وہ سائے گول دائرے میں گھوم رہے تھے۔ جنگل کے درختوں پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ تلام کی آنکھیں خوف اور اضطراب سے بڑھ گئیں۔ یہ وہی منحوس علامت تھی جس کا ذکر پرانے زمانے کی کتابوں میں تھا۔ اچانک دور سے کسی خوفناک قہقہے کی گونج فضا میں پھیل گئی اور اس کی آواز طلاسم کے کانوں تک پہنچی۔ یہ آواز دل دہلا دینے والی تھی، جیسے کسی پرانے شیطان نے اپنی قید سے آزادی پالی ہو۔ لوفر، تلام کے ہونٹوں سے یہ لفظ تکلیف اور اذیت کے ساتھ نکلا۔ وہ جانتا تھا یہ لوفر کا کام ہے، وہی جادوگر جس نے تباہی مچانے کی قسم کھائی تھی۔ عقوبت کو معلوم تھا کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جسے روکنا آسان نہ ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، آرام سے چلو، گر جاؤ گی، ایک ادھیڑ عمر شخص اپنے آگے سے چلنے والی عورت کو ہنستے ہوئے خبردار کر رہا تھا جو ابھی 2-3 بار گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ نہیں گروں گی، آپ برے ہو گئے ہوں گے لیکن میں نہیں، وہ عورت بھی ہنس کر بولی۔ دیکھنے سے لگتا تھا کہ دونوں ایک خوشحال جوڑا تھے جو جنگل کی پرسکون سڑک سے گزرتے ہوئے اپنے سفر پر رواں دواں تھے۔ اچانک عورت کے ہاتھ سے مشروب کا تھرماس چھوٹ کر تھوڑی دور جا گرا۔ یہ کیسے گر گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے تھرماس اٹھانے کے لیے آگے بڑھی لیکن جیسے ہی اس کی نظر جانیوں کے قریب گئی وہ لرز کر رک گئی۔ وہاں ایک عورت جھکی ہوئی کسی لاش کے چہرے کو بگاڑ رہی تھی جیسے اسے مزید بدنما بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ عورت کے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی، ہاتھ میں موجود تھرماس بھی اس بار زمین پر گر کر لڑک گیا۔ کیا ہوا؟ جلدی کرو، گھر قریب ہی ہے، رات ہو رہی ہے۔ اس کے شوہر کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی مگر خوفزدہ عورت کے کانوں میں یہ آواز جیسے دب گئی ہو۔ اس کی نظریں منظر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران وہ راکشس نما عورت جو لاش کو بگاڑ رہی تھی شور سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عورت کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے لیکن خوف کی وجہ سے بالکل ساکت سی ہو گئی تھی۔ راکشس عورت نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس معصوم عورت کی طرف چھلانگ لگائی جو اس کی آنکھوں میں حیوانیت اور ظلمت بھری ہوئی تھی۔ قریب آتے وہ اور زیادہ بھیانک لگنے لگی۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ اس راکشس عورت کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی سرخ انگوٹھی تھی، وہی انگوٹھی جس کے بارے میں پرانے قصے سن رکھے تھے جو موت اور تباہی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ خوف دہشت کا یہ منظر جنگل کے سناٹے میں مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ عام سے حلیے میں وہ اپنی نشست پر بیٹھی سامنے پڑے خانے کے لوازمات کو بے دلی سے دیکھ رہی تھی جیسے بو کہیں کھو چکی ہو۔ اس کی نگاہیں بے اختیار قوت پر جا ٹکی جو بانو کو داد دیتے ہوئے اسے کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ عقوبت کا چہرہ سنجیدہ تھا جیسے اس کے دماغ میں کئی سوچیں بیک وقت چل رہی ہوں۔ بانو کے جاتے ہی عقوبت نے بھی باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ اچانک ایک سرد اور چبھتا ہوا سوال ہوا، کیا تلام صحیح ہے؟ یہ الفاظ عقوبت کے قدموں کو روکنے کے لیے کافی تھے۔ یوں لگا جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ دل میں ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ انکار کی گونج تھے جو عقوبت کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔
کیا اتنی تباہی کے بعد بھی، اتنی قربانیوں کے بعد بھی انستاسیہ کی فکر کا محور صرف تلام تھا؟ عقوبت کو لگا کہ اس لمحے اس نے اپنی آخری جنگ ہار دی تھی۔ تلام کے مقابلے میں اس نے ہمیشہ انستاسیہ کو محفوظ رکھنے کی قسم کھائی تھی، لیکن آج یہ حقیقت اس کے سامنے آ کھڑی تھی کہ شاید اس کی قسمت میں یہ سب تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کڑوی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید محبت قربانی کا دوسرا نام ہے، جہاں خوشی سے اپنے دل کی ہار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اپنے جھکے ہوئے کندھوں کو ایک آخری کوشش سے سیدھا کرتے وہ مڑا، چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ حالانکہ آج وہ اپنے دل کے میدان میں شکست کھا چکا تھا۔ آج عقوبت نے اپنے دل کی گہرائیوں سے شہزادی انستاسیہ کو دستبردار کر دیا تھا۔ جو محبت کا پھول اس کے دل میں کھلنے کو تھا، عقوبت نے خود اپنے پیروں تلے مسل دیا، اس سے پہلے کہ وہ پھول مکمل طور پر کھل پاتا۔ جی، امید کرتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہوگا، عقوبت نے چہرے پر نرمی کا تاثر لاتے ہوئے جواب دیا، جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ انستاسیہ کے چہرے پر پریشانی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور سکون کی ہلکی سی چادر اس پر چھا گئی تھی۔ انستاسیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ عقوبت دل میں ایک ناقابل برداشت بوجھ لیے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انستاسیہ کو کچھ یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح راستے پر تھی یا نہیں، لیکن پچھلی بار کے دھندلے یادگار لمحے ذہن میں تھے، جنہوں نے اسے کسی حد تک یہ راستہ یاد کروا دیا تھا۔ اس کے سامنے ایک عجیب و غریب درخت نمودار ہوا، جو عام درختوں کی طرح سبز نہیں بلکہ سیاہ تھا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچی، جاڑی میں الجھ گئی۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بے ساختہ درخت کا سہارا لیا۔ درخت کا لمس سرد اور عجیب تھا، لیکن اسے سنبھالنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انستاسیہ نے اپنے قدم دوبارہ سنبھالے اور آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اس کے پیچھے ایک غیر مرئی دیوار حصہ بن گیا، جو لمحے بھر میں مدھم ہو کر غائب ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے قید کر رہی ہو، لیکن وہ دیوار واپس غائب ہوتے ہی دوبارہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، مختلف بلندیوں اور ڈھلوانوں کو عبور کرتی ہوئی اپنے اندر کی بے چینی کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا میں واقعی صحیح راستے پر ہوں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن اس کا دل کسی اور کہانی کا حصہ بننے کو تیار تھا۔ شاید قسمت نے اسے کہیں اور بھیجنے کی ٹھان لی تھی۔ انستاسیہ کیا واقعی صحیح راستے پر تھی، یا قسمت اسے کسی اور سمت لے جا رہی تھی؟ کیا قسمت اب ایک نئی چال چلنے والی تھی؟ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد دور اسے پتھروں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور جیسے ہی دوسری طرف پہنچی، اس نے تلام کو دیکھا، جو ہار اور شکست خوردہ انداز میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پرمزدہ تھا، زخم اب بہنا بند ہو چکا تھا۔ انستاسیہ کا دل اس کی حالت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ جیسے ہی تلام نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا، اس نے سر اٹھا کر انستاسیہ کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان حال ٹھنڈ سے کپ کپاتی اس کے قریب آئی اور اس کے زخم کا جائزہ لینے لگی۔ انستاسیہ نے اپنی کمر سے بندھی ایک چھوٹی پوٹلی نکالی، جلدی سے زخم کو صاف کرتے ہوئے اس پر مرہم لگانے لگی۔ تلام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے انستاسیہ کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ارادے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے کیوں کیا یہ سب؟ انستاسیہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے تلام کی طرف اٹھی، اس کی آنکھوں میں خفگی کی پرچھائیاں تھیں۔ تلام کو اس کے سرخ بال مبہوت کر رہے تھے۔ اس کی نظر سرخ بالوں پر تھی۔ اس کے سرخ بالوں سے نظریں چرا کر اس نے خفا نظروں کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی گہری آنکھیں جو سمندر کی طرح گہرائی رکھتی تھیں، اور پھر وہ اس کی نظروں سے بھی آنکھیں چرا گیا تھا۔ وہ اس چیز کا فیصلہ نہ کر سکا کہ آنکھیں زیادہ خوبصورت تھی یا اس کے سرخ بال۔ اپنی بے خودی کا احساس ہوتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے بازو سے ہٹاتے ہوئے کچھ پیچھے ہو کر بیٹھا۔ واپس چلی جاؤ، تمہیں مجھ سے خطرہ ہے۔ انستاسیہ اپنی ناراضگی چھپاتے سرخ مفلر کو اپنے گلے سے نکال کر نرمی سے بولی، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر تم نے میری جان بھی بچائی، کیا یہ حساب برابر نہیں ہوا؟ تلام کی نظریں اس کے ہاتھوں کی طرف گئی جو زخم پر مرہم رکھ رہے تھے، اور غصے سے کہا، میرے قریب مت آؤ، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انستاسیہ نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے زخم پر مفلر باندھ دیا۔ تم نے ہر بار میری حفاظت کی ہے، کیا میرا کوئی فرض نہیں؟ تلام نے سختی سے مفلر جھٹک کر اتار دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری حفاظت کرو گے، لیکن اب کیا جادوگر تلام اپنے وعدوں کو توڑنے والا ہے؟ تلام نے اسے گھور کر دیکھا۔ انستاسیہ کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور چلنے لگا۔
طلاق مجھے ایک چیز صاف صاف بتاؤ، اس کے بعد میں کبھی اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھاؤں گی۔ استاسیہ کی آواز میں غم اور غصہ جھلک رہا تھا۔ عقوبت صحیح کہتا ہے، تم ایک خود غرض جادوگر ہو، تم سے رحم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ استاسیہ کی آواز میں تلخی تھی۔ طلعت نے مڑ کر اسے افسوس بڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور افسردگی تھی۔ کیا وہ اب تک اسے سمجھ نہیں سکی تھی، یا شاید کبھی سمجھ بھی نہ پائے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور ہر بار کی طرح وقت جیسے تھم گیا تھا۔ جاری ہے۔